اسی عدالت سے اسی کورٹ سے جب نواز شریف صاحب باہر جا رہے تھے تو ان کو سزا بھی ہوئی، اسی عدالت سے ہوئی. یہی عدلیہ تھی، یہی عدالت تھی، احتساب عدالت جو ہے، اس سے ان کو 3 مختلف کیسوں میں سزا ہوئی. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اب حالات ایسے بدل گئے ہیں یہ اکثر کہ جی ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا اور پی ٹی آئی کو نہیں ملے گا. عمران خان صاحب کی 5 مرتبہ جو ہے وہ ضمانت ہوئی، لاہور ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور احتساب عدالت سے. تو ایسی صورتحال میں عدلیہ کے بارے میں یہ تاثر غلط ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ کوئی بھی شخص کہے کہ جی عدالت جو ہے نا وہ پسند ناپسند کی بنیاد پہ فیصلے کر رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، ایڈیٹوریلزم کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں بسمہ عنایہ. ہر روز کی طرح آج پھر بات کریں گے آج کی ٹاپ سٹوریز پہ، اور ہمارے ساتھ موجود رہیں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب، جن سے ہم پوچھیں گے کہ وہ صورتحال کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. وہ اپنے مشاہدے اور جو اپنی آبزرویشنز ہیں اس کے ساتھ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ وہ صورتحال کس طریقے سے آگے جا کے نئی شکل اختیار کر سکتی ہے. سب سے پہلے اسٹوری کی طرف آتے ہیں. وہ ہمیں آج ہی خبر ملی ہے، اور بڑی خبر اسے کہا جائے، بریکنگ نیوز اگر کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی خامی یا کوتاہی نہیں ہوگی. وہ یہ ہے کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں مولانا نواز شریف، ان کو ضمانت مل گئی ہے، وہ بھی توشہ خانہ کیس میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسری انہیں ایک ریلیف کہہ دیا جائے وہ ملا ہے انہیں العزیزیہ ریفرنس کیس میں. نگراں حکومت نے ان کی جو سزا ہے وہ معطل کر دی ہے. اس کے برعکس ہم پی ٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا، ان پہ بڑی مشکلات بڑھائی جا رہے ہیں. تو سر آپ یہ بتائیں کہ مستقبل میں آپ کو پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے بسمہ، عدالتوں کے حوالے سے نا یہ کومنٹ ہم ایز سچ نہیں کر سکتے. پہلے کومنٹ ہوتے رہے نا کہ جو سگا ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے رات کو 12 بجے عدالت کھلتی ہے، چیف جسٹس جو ہے نا وہ اتوار کے روز بھی عدالت لگا لیتے ہیں. یہ باتیں ہوتی رہیں. عدلیہ جو ہے نا، عدلیہ اس کے سسٹم میں یہ ماننا پڑے گا کہ فلاز موجود ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. قانون دان یہی کہتے ہیں، ججز یہ اعتراف کرتے ہیں. اگر یہ جو اس وقت موجودہ ہمارے چیف جسٹس پاکستان ہیں مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ جب سینئر موسٹ جج تھے اور بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ایک تقریر کے دوران یہ کہا تھا، فائز عیسیٰ صاحب نے، کہ عدالت اپنے معاملات درست کر لے تو حالات بہتر ہو جائیں گے. اس میں کوئی شبہ نہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ آج آپ نے جو تذکرہ کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کو 20 نومبر تک، یعنی 1 ماہ آلموسٹ 20 نومبر تک جو ہے وہ ضمانت ان کی ہو گئی. اسی عدالت سے اسی کورٹ سے جب نواز شریف صاحب باہر جا رہے تھے تو ان کو سزا بھی ہوئی، اسی عدالت سے ہوئی. یہی عدلیہ تھی، یہی عدالت تھی، احتساب عدالت جو ہے، اس سے ان کو 3 مختلف کیسوں میں سزا ہوئی. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اب حالات ایسے بدل گئے ہیں یہ اکثر کہ جی ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا اور پی ٹی آئی کو نہیں ملے گا. دیکھیں اب ٹیسٹ کیس دیکھیں. اسی دور میں عمران خان صاحب کی 5 مرتبہ جو ہے وہ ضمانت ہوئی، 5 مرتبہ، لاہور ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور احتساب عدالت سے. 5 بار انہوں نے ضمانت لی. اور کیسے لی؟ ایک بار تو ایسی لی کہ وہ خود پیش بھی نہیں ہوئے، اس کے باوجود ہو گئی. تو ایسی صورتحال میں عدلیہ کے بارے میں یہ تاثر غلط ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ کوئی بھی شخص کہے کہ جی عدالت جو ہے نا وہ پسند ناپسند کی بنیاد پہ فیصلے کر رہی ہے. سر عدلیہ کی ہم بات نہ بھی کریں لیکن پھر بھی ہم ایک جو صورتحال دیکھتے ہیں 2018 کے الیکشن میں، دیکھیے اب جو ہم دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال، الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ 25 اکتوبر تک ووٹر جو اندراج ہے وہ سارا کا سارا کر دیں. اور ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تب ایک پارٹی جو تھی وہ ابھر کے سامنے آئی، پی ٹی آئی، اور اب جو ہے وہ نون لیگ جو ہے اس کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں. پھر ایسے میں تاثر عدلیہ کو نہیں، لیکن پھر بھی آپ کچھ بتائیں کہ کیا ہمیشہ صرف ایک پارٹی کیوں رہ جاتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے تھا 2 جماعتی نظام. جی، بیشتر جمہوری ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت اقتدار میں ہوتی ہے، دوسری اس کے حزب اختلاف میں آ جاتی ہے. اب پھر وہ اگر پلٹا کھائیں، نیا دور آئے تو ایک جو اختلاف حزب اختلاف تھا وہ حکمران جماعت بن گئی اور حکمران جماعت جو ہے وہ دوسرے بینچوں پہ آ گئی. یہ معاملہ جو ہے نا یہ تو چلتا رہتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. پی ٹی آئی تیسری جماعت کے طور پہ سامنے آئی تھی جی، لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ وہ اقتدار میں آئی نہیں، لائی گئی تھی. جی، جب لائی گئی کا تاثر تھا تو لائی گئی کے ساتھ کچھ فیورزم بھی تھا، فیورٹزم تھا. اور کس طرح کا تھا؟ وہ اس طرح کا تھا کہ عدلیہ بھی دے رہی تھی، مقتدر منظم ادارے بھی دے رہے تھے، اور جہاں کہیں وہ ادارے جو تحقیقات پہ، تفتیش پہ جو ہے وہ مامور ہیں وہ بھی دے رہے تھے. تو جب یہ تاثر ابھر رہا تھا اس وقت
کہ جی پی ٹی آئی کو جو ہے ریلیف مل رہا ہے اور باقی جماعتوں کو نہیں مل رہا. تو اس وقت آصف علی زرداری نے بھی یہی کہا, میاں نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز یہ ہر روز کہتے رہے. فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا تکیہ کلام یہ تھا کہ جو ان کا اپنا ہے وہ سگا جو ہے اس کو مل رہا ہے اور باقی سارے ستیلے ان کو ریلیف نہیں مل رہا. تو اب یہ تاثر ادروائز ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب آئے ہیں, یہ ٹھیک ہے, بات درست ہے, یہ تاثر درست ہے اس لیے ہے کہ جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے تو 24 تاریخ تک کی آج حفاظتی ضمانت مل گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. آج احتساب عدالت میں پیش ہوئے تو توشہ خانہ کیس میں ان کو 20 نومبر تک 1 ماہ کی وہ مل گئی. اور 1 ماہ میں بھی انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا یہ 20 نومبر کو ہم یہ جو گواہان ہیں وہ بھی آئیں گے اور ہم آپ کو وہ ڈیٹیل پڑھ کے سنائیں گے, تفصیلات فراہم کی جائیں گی, نقول فراہم کی جائیں گی. اب یہ نقول جو فراہم کر رہے ہیں یہ ایک اور پیشی کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے, یعنی کہ ان کی کنفرمیشن بھی ہو سکتی ہے اور ورنہ مزید وقت تو مل ہی سکتا ہے. اچھا, اب آپ نے کہا دوسری بات پنجاب حکومت نے جو فیور دیا, جو کچھ کیا, العزیزیہ ریفرنس میں ان کو ان کی سزا کو معطل کر دیا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ سزا بزدار کابینہ جو تھی, جب میاں نواز شریف باہر گئے تھے تو بزدار کابینہ نے بھی یہی کیا تھا. انہوں نے میاں نواز شریف کی سزا جو ملی ہوئی تھی عدالت کی طرف سے ان کو, اس کو جو ہے وہ سپر سیڈ کر کے اس کو معطل کر کے اور میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی تھی. سر اس میں تو وہ کافی ساری آ رہی تھی, ان کی صحت کے حوالے سے رپورٹس دی جا رہی تھی کہ پلیٹلیٹس. دیکھیں میری بات سنیں, ایک ہے سی آر پی سی, کرمنل پروسیجر کوڈ, سی آر پی سی. سی آر پی سی کی سیکشن ہے 401, 401 دفعہ ہے. اس کے تحت بزدار کابینہ نے بھی نواز شریف کو باہر بھیجا تھا, اسی کے تحت آج سزا معطل ہوئی. ہمیں اصل میں اس کے بیک گراؤنڈر کا پتہ نہیں ہوتا کہ حالات کیا ہیں اور ہم اس پہ بحث کرتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ریکارڈ کے مطابق آپ چیک کریں کہ بزدار صاحب کی سربراہی میں کیبنٹ کا اجلاس ہوا, اس نے سی آر پی سی کے سیکشن 401 کے تحت میاں نواز شریف کو باہر بھیج دیا. اب وہ تو باہر چلے گئے, اب واپس آ کے انہوں نے سرنڈر کیا. قانون کی نظر میں یہ کوئی غیر قانونی ایکٹ تو نہیں ہے, ان کا لافل ایکٹ ہے نا. اس لافل ایکٹ کے تحت انہوں نے آ کے سرنڈر کیا. سرنڈر کر کے عدالت نے ان کی بات 20 نومبر تک مان لی, عدالت نے تسلیم کر لیا. دوسری طرف انہوں نے درخواست ایک اور دی, 4 درخواستیں دی تھیں 3 عدالتوں میں, چوتھی پنجاب گورنمنٹ کو. پنجاب گورنمنٹ کے جو ہے نا 401 کے تحت ایکسیپٹ کر لی اور ان کی سزا جو ہے معطل کر دی. معطل کی ہے, یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے, سسپینڈڈ, ختم نہیں کی. اگر ختم کریں تو اور معاملہ ہے. ان کو پنجاب حکومت کو, کسی بھی وفاق کو, صوبوں دونوں کو, وفاق اور صوبوں, ایون ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بھی 401 کے تحت یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ جس کی چاہیں سزا معطل کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے سر, یہ تو آپ نے بہت اچھا, لیکن آپ نے فیوریٹزم والے ٹاپک کو بھی بتا دیا کہ یہ تاثر ابھرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے. دیکھیں اب یہ تاثر ہے, میں نے تو کہا, میں نے نگیٹ نہیں کیا اس کو, یہ تاثر موجود ہے لیکن ہر دور میں رہا, ہر دور میں رہا. سگے اور سوتیلے کا جو الزام لگتا تھا وہ کیوں لگتا تھا, اسی بنا پہ لگتا تھا. رات کو عدالتیں 12 بجے کھلتی تھی, اتوار کے روز کورٹ لگتی رہیں, اس میں تو ڈنائل تو نہیں ہے کہیں نا, ڈنائی نہیں کر سکتے آپ, وہ لگتی رہی. لیکن اب صورتحال کیا ہے, اب صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں, 9 مئی کے واقعات کی کنڈم کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں, وہ رہا بھی ہو جاتے ہیں. اور اب یہ فیوریٹزم اگر ہے تو یہ بڑا ٹیکنیکل ہے, یہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ یہ فیوریٹزم ہو رہا ہے. اب شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں 9 مئی کے واقعات پہ عام معافی, ایک بار, ان کا ایک بار معافی دی جائے دوبارہ, لیکن ساتھ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا ہے, لوگ اسے سیریس لے رہے ہیں. طنزیہ طور پہ انہوں نے کہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر جمعے کے خطبے میں جو ہے وہ اس کی مذمت کی جائے, یہ طنزیہ ہے نا. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, آج آپ کو پتہ ہے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے 10 منٹ پہلے صرف 4 خواتین جو ہے پی ٹی آئی کی بڑی سابق ایم پی اے بھی ہیں اور بڑی نامور لیڈر ہیں ان کی, وہ چھوڑ گئی پارٹی. انہوں نے بھی اناؤنس کیا 10 منٹ پہلے, ہمارا پروگرام شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں. وہ پارٹی چھوڑ کے جو ہے ابھی انہوں نے جوائن بھی نہیں کی. لیکن یہ یہیں پر میں آپ کو تھوڑا سا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی سے زیادہ تر علیحدگی اختیار کر رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ تر نون لیگ کے طرف جانا چاہتے ہیں, لیکن ان کا بھی ایک پیغام آ گیا کہ پارٹی ٹکٹ وغیرہ کے حوالے سے. لیکن استحکام پاکستان پارٹی بن گئی ہے اور یہ آج کل بڑا نا میڈیا میں خبر چل رہی ہے کہ وہ بی پارٹی ہے نون لیگ کی. اس میں کتنی سچائی؟ دیکھیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بی پارٹی ہے, اس لیے کہ آج بھی اور کل بھی وہ نون کو کنڈیم کرتے رہتے. میاں نواز شریف کو انہوں نے
پاکستان واپسی پر مبارکباد دی ہے. علیم خان نے بھی دی, جہانگیر ترین نے بھی دی, فردوسہ شقوان نے بھی, لیکن ساتھ ایک جملہ بھی کہا ان کی ترجمان نے, فردوسہ شقوان نے, کہ ہمیں 9 اور 28 مئی کے چکروں میں پھنسایا جا رہا ہے. 28 مئی کس پہ طنز ہے؟ میاں نواز شریف پہ ہے نا, یوم تکبیر ہے, تو انہوں نے نواز شریف کو کنڈیم کیا نا. تو بی ٹیم کا تاثر غلط ہے. لیکن ایک بات بڑی درست ہے کہ جو سیاستدان ایک جماعت سے دوسری جماعت پہ جاتا ہے, سوئچ کرتا ہے, اس کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک تو وہ پلیٹ فارم چاہتا ہے سیاسی, دوسرا اگر وہ پارلیمنٹیرین ہے تو اسے سب سے بڑی بات ہے اپنی ٹکٹ چاہیے اس حلقہ انتخاب میں. مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب کی حد تک ایک سیٹ ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو ایڈجسٹ کر لیں اپنے لیڈر کو چھوڑ کے. کیوں؟ ریزن میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتائی تھی کہ 4 سال پوری کوشش ہوئی, ایک ایم پی نہیں ٹوٹا نون کا لاہور سے, پنجاب سے کہیں نہیں ٹوٹا. اربوں روپے دیے گئے فنڈز کے طور پہ کہ جی ہم آپ کے حلقوں میں یہ کریں گے, فلاں کریں گے, آپ اپنے حلقہ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں. ایک نہیں ٹوٹا. تو وہ اب نون لیگ جو ہے ان کو ایڈمائر کیوں نہیں کرے گی, ان کے اس احسان کا بدلہ کیوں نہیں چکائے گی؟ تو وہ اپنے بندے کو ڈی سیٹ کر کے پی ٹی آئی کے بندے کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ ایک بات. آخری پناہ گاہ, میں جملہ کہہ رہا ہوں, آخری پناہ گاہ آئی پی پی جو ہے استحکام پاکستان پارٹی, وہ سیاسی قیادت کی, سیاسی رہنماؤں کی آخری پناہ گاہ ہوگی. دیکھیں مقابلہ اور زیادہ بڑھ نہیں جائے گا. میں اب آپ کو جملہ بتاتا ہوں. سید عباس اطہر صاحب بڑے نامور قسم کے نا جرنلسٹ تھے, خدا مغفرت کرے, ابھی فوت ہوئے. شاہی قلعہ بھی کاٹا, بھٹو کی پھانسی کے بعد جن لوگوں کو کوڑوں کی سزا سنائی گئی ان میں وہ شامل تھے. وہ بڑے نامور اخبار نویس تھے, شاعر بھی تھے, اور بڑے ایکٹیوسٹ تھے. لیفٹ کے تھے لیکن ایکٹیوسٹ تھے. جب لیفٹ رائٹ کی جنگ چل رہی تھی بڑے ایکٹیوسٹ تھے. ان کے پاس ایک شخص شکایت لے کے آیا, ہمارا کلیگ اخبار میں شکایت لے کے آیا کہ یہ چھوٹی سی خبر آئی ہے, یہ چھوٹی سی خبر جو ہے یہ کیا وائی آتا ہے, فیکس آتی تھی نا. انہوں نے کہا کیا وائی آتی ہے, نمائندہ 5-10 روپے اپنے کھڑے کرنے کے لیے, یہ چھوٹی سی خبر. اس نے کیا خبر ہے؟ اس نے کہا کوئی ڈسکے کا گاؤں ہے چک 46 گاف بے, ڈسکا بھی چھوٹی سی تحصیل ہے, اس کا ایک گاؤں ہے گاف بے. اس کا ایک کارکن جو ہے وہ اپنا جماعت چھوڑ کے اور وہ چلا گیا ہے. اس نے کہا کس جماعت میں تھا؟ اس نے کہا جماعت اسلامی سے, پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے جماعت اسلامی میں چلا گیا. تو بات تو بہت بڑی خبر ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا بہت بڑی خبر ہے یہ. وہ اندر صفحہ 2 پہ اندر کے پیج پہ نہیں لگا رہا تھا. انہوں نے کہا جی آپ اس کو فرنٹ پیج پہ لگائیے. کیسے؟ انہوں نے کہا لیڈ کے ساتھ لگائیں. جماعت اسلامی کا میں چلا گیا پیپلز پارٹی کا کارکن, تو انہوں نے اس کی چھوٹی سی سرخی لگائی پیپلز پارٹی سے سیدھا جماعت اسلامی میں. میں نے کہا جی شاہ صاحب یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لیفٹ رائٹ کی جنگ چل رہی ہے, پیپلز پارٹی ایکسٹریم لیفٹ کی جماعت ہے اور جماعت اسلامی ایکسٹریم رائٹ کی جماعت ہے. وہ درمیان میں تحریک استقلال ہے, مسلم لیگ ہے, اور جماعتیں ہیں, کہیں اور چلا جائے. یہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے جماعت اسلامی میں کیوں گیا؟ تو اب جو لوگ جا رہے ہیں, یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, جو لوگ جا رہے ہیں, جتنے بھی جا رہے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آخری پناہ گاہ کے طور پہ ایکسٹریم رائٹ سے ایکسٹریم لیفٹ پہ جائیں گے. تو یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن تحریک استحکام پاکستان پارٹی ہے, ان میں کارکنوں کی کمی ہے. وہاں الیکٹیبلز میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے پروگرام میں 6-7-8 جو ہیں الیکٹیبلز آ گئے ہیں. لیڈرز اور بھی آ رہے ہیں, آج خواتین بھی شاید شامل ہو جائیں گی اس میں, اطلاع میری یہی ہے. وہ وہاں جائیں گی کیونکہ مسلم لیگ نون میں جگہ نہیں ہے, وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور وہ اپنے بندے پرانوں کو چھوڑ کے نئے پہ کیوں جائیں. تو وہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کو ضرورت ہے فی الحال کارکنوں کی. وہ کارکن سازی کے بجائے, نئے کارکن لینے کے بجائے, ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کے بجائے وہ ان لوگوں کو شامل کر رہے ہیں. ان میں سے 50% بندے بھی ایسے نہیں ہوں گے, بلکہ لیس دین 50% بھی ایسے نہیں ملیں گے آپ کو جو کسی بھی طرح منتخب ہو سکتے ہوں کسی حلقے سے. تو اس لیے یہ آخری پناہ گاہ ان کی ہو سکتی ہے. اس دوران مسلم لیگ نون کے علاوہ پنجاب میں اگر کہیں خلا ہے, کسی جگہ موجود ہے, تو پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کو ریکوائرڈ ہیں پنجاب میں لیڈرشپ بھی, پنجاب میں نئے کارکن بھی, تو وہ شاید وہاں ایڈجسٹ ہو سکیں. اور پھر اس کے بعد ہے پنجاب میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دے رہا ہوں, پنجاب میں تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بھی آ رہی ہے. اگلی جو ہے نا, اگلی وہ یہی انہی میں آئے گی, اور یہ آج کل میں ہی آنے والی ہے, اور یہ اطلاع آنے والی ہے. اور یہ جب اطلاع آئے گی تو یہ بڑا آپ کو عجیب سا لگے گا کہ جی وہ پرویز خٹک اور محمود خان یہاں آ رہے ہیں, لیکن ان کے خلاف بھی تحقیقات نیب کر رہی ہے. ان پہ جو ابھی 4 ہیلتھ, ایجوکیشن, CNW اور میٹرو,
ان چاروں کے ریفرنسز جو ہیں تیار ہیں, جو دونوں سابق وزراء اعلیٰ خیبر کے جو پارلیمنٹرین جنہوں نے بنائی ہے, یہ پرویز خٹک اور محمود خان, ان کے خلاف نیب کے کیسز ہیں, ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. سر ٹھیک, اور ایک اہم خبر جو آئی ہے اس پہ بات کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ISPR نے جو کہا ہے اس کے مطابق پچھلے تھرسڈے میرا خیال ہے کہ گوری ویپن سسٹم جو ہے اس کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے, اور اس سے پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ اب ویل ویپن سسٹم کی خبریں آئی ہیں کہ اس کا کامیاب. سر یہ مطلب کیا صورتحال ہے بھارت کے اثر و رسوخ کو دیکھ کے کچھ ایسا کر رہے ہیں؟ ایک بڑا امریکن رائٹر ہے جی, مارک, مسٹر مارک اس کا, مارک نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے امریکہ پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا. ان میں ایک ایٹامک طاقت ہونا, اور اس کے پیچھے دوسرا پاکستان کی بڑی فوج. ٹھیک ہے, وہ جغرافیہ کو نہیں اتنا لفٹ کرتے. اس نے لکھا تھا کہ دوسری بڑی بات ہے پاکستان کی فوج. فوج سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی تعداد بڑی ہے, اس میں جرت زیادہ ہے, بے باکی زیادہ, یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ویپنز کو استعمال کرنے کا فن بہت جانتے ہیں یہ لوگ. تو اس لیے پاکستان اپنی اس طاقت کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان جغرافیائی طور پر جو بات کر رہی ہیں, جس خطے میں موجود ہے وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو مزید مستحکم کریں. دیکھیں سی پیک کا روٹ جب آن ہوگا تو آپ کو سیکیورٹی کے مسائل جو ہیں ان سے نپٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اپنانا پڑے گا نا. تو وہ سیکیورٹی چائنا نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں کہ ہم پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے جو فورسز ہیں, پیراملٹری فورسز, ہم ان کو نہیں مانتے, ہمیں پاکستان آرمی گارنٹی دیں. وہ پاکستان آرمی گارنٹی اس لیے مانگتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے پاس لاجسٹکس, ہم دیکھیں نا ہمارے طوفان آ جائے, زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ فوج جو ہے ان کے لاجسٹکس آ جائیں گے. ان کے لاجسٹکس تو تبھی آئیں گے نا جب ان کے پاس ہوں گے. تو یہ اپنے لاجسٹکس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ تجربہ کیا ہے غوری کا. یہ غوری ویپن جو ہے نا, یہ غوری ویپن انڈیا کے 4 بڑے تجربات کے جواب میں کیا گیا ہے. 4 تجربات بھارت نے کیے ہیں ابھی, اس کے جواب میں یہ غوری ویپن جو ہے انہوں نے. اچھا, ہمارے پاس کئی کیریئرز موجود ہیں, کئی مختلف طرز کے, ہم شو نہیں کرتے, جب ضرورت پیش آتی ہے تب اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے تقریر میں کہا نا کہ مجھے لالچ دیا گیا امریکہ کی طرف سے کہ اتنے ڈالر لے لو اور خاموش ہو جاؤ. بڑا تاریخی واقعہ ہے, تاریخی واقعہ, وہ بار بار کہہ لیتے ہیں اس بات کا. تو انہوں نے کیوں کہا تھا؟ اسی لیے کہا تھا نا کہ وہ سمجھتے ہیں یہ کہ میں اس کو اگر منع کروں گا, انکار کروں گا تو میری آرمی میرے خلاف ہو جائے گی نا. تو وہ آرمی جس کو مضبوط, مستحکم, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فتح کے بہت قریب ہیں. اس نے جو لکھا ہے نا نیئرسٹ ٹو سکسیس, یہ مارک کا جملہ ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے جسٹ نیئرسٹ ٹو سکسیس. نیئرسٹ ٹو سکسیس یہ ہے کہ وہ کسی سے بھڑ جائے, لڑ جائے, فتح اس کی ہوگی. تو اس وجہ سے یہ پاکستانی فوج جو ہے اس طرح کے تجربات آرمی جب کرتی ہے تو اس کا کریڈٹ لینا بھی بنتا ہے, اور یہ میسیج ہوتا ہے کسی کے لیے کہ جس کو میسیج دینا تھا. جاننا چاہ رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ سارا موقف پیش کیا کہ بعض اوقات دوسروں کا جو ایک ہوتا ہے نا اشارہ, اس کے لیے ہمیں بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ انہیں پیغام بھیجنا پڑتا ہے کہ ہم بھی تیار ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہمارے پاکستانی مسائل ہیں ان کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف ان کی تجزیہ یا کس طریقے سے وہ صورتحال اختیار کرے گی وہ بتایا جائے. اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ آپ سے جانا جائے کہ کس طریقے سے جو پاکستانی مسائل ہیں ان سے نپٹا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.